پچھلی آیات میں بیوہ عورتوں کی عدت بیان ہوئی تھی کہ بیوہ عورتوں کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس آیت میں پہلی آیت میں حکم یہ بیان کیا گیا کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات دے دیے جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑتے ہیں وہ بیویاں، تو ان لوگوں کو وصیت کرنی چاہیے لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، کہ وہ نفع اٹھا سکیں 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نکالا نہ جائے۔ بعض کوئی لوگ ہیں مرد کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی کی عمر ابھی کم ہے اور وہ مرنے لگے، فوت ہونے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، کیونکہ ویسے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی مدت میں اس مدت کے فوراً بعد کوئی رشتہ مل جائے اور وہ کہیں نکاح کر سکے۔ بعض اوقات کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی وصیت کر دے کہ تاکہ وہ 1 سال تک گھر والے اس کو وہاں سے نکلنے کا نہ کہیں۔ اپنی مرضی سے عدت کے بعد اگر وہ جانا چاہے اس کی مرضی ہے، ورنہ گھر والے اس کو نہ نکلنے کا کہیں، تاکہ جب اس کا کوئی رشتہ کہیں طے ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ چلی جائے گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر عدت کے بعد وہ عورتیں خود ہی کہیں جانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کام میں جو کیا عورتوں نے اپنے ذات کے بارے میں، مِن معروف، دستور کے مطابق، یعنی شرعی طور پر اگر وہ اپنا رشتہ کسی کے ذریعے سے کسی آدمی سے کر کے اور شرعی نکاح کرنے پر رضامند ہو کر جاتی ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی اگر خطرہ ہے تو پھر گھر والوں کو حکم ہے کہ وہ روک سکتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، متعلقہ عورتوں کو جوڑا دینا ہے ایک دستور کے مطابق، یہ حق ہے متقین پر۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ متعلقہ عورتیں، پیچھے بھی مسئلہ بتایا تھا کہ جن عورتوں کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور ان کو مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو ایسی عورتوں کو جوڑا دے کر رخصت کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور لیکن اس کا مہر مقرر تھا، مہر مقرر ہوا تھا، تو ایسی عورت کو جوڑا دینا مستحب ہے۔ تو یہ اسی عورت کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ مستحب ہے، ایسی متعلقہ عورتوں کو جوڑا دے دو۔ اب یہ ہے کہ جوڑا جیسی مالی حیثیت شوہر کی ہوگی ویسا ہی وہ جوڑا دے سکتا ہے۔ اگلی آیات میں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، بنو اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو جو بنو اسرائیل ہی تھے ان کو کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ قوم عمالقہ وہ قوم تھی کہ جن کے قد مسجد کے جتنے مینار لمبے لمبے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے لوگوں کے قد تھے، جسم اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے جسموں والے تھے، طاقتور لوگ تھے، درختوں کو ہاتھ مار کر گرا دیتے تھے۔ تو حضرت حزقیل نے جب اپنے بنو اسرائیلیوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، تو ان کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، انہوں نے کہا وہ تو بہت طاقتور قوم ہے، وہ تو ہماری بوٹی بوٹی کر دے گی، وہ تو ہمارا قیمہ بنا دے گی، ہم تو نہیں ان سے لڑتے۔ لہذا یہ لوگ گھروں سے بھاگ گئے، گھروں سے بھاگ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور یہ آگے لفظ آ رہا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں میں تھے یہ لوگ، ہزاروں تعداد تھے، جنگلوں میں بھاگ گئے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے،
اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات نے نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے مر جاؤ. فرض کرے 50,000 لوگ تھے, وہ سارے کے سارے ادھر ہی مر گئے, اور مسلسل 8 دن تک مرے رہے, مردہ لاشیں پڑی ہوئی ان کی, 8 دن تک مسلسل مرے رہے. آخر 8 دن کے بعد حضرت حزقیل نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے, تو یہ میری امتی ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ ابھی مل کر جنگ بھی کرنی ہے. تو اللہ نے ان کی دعا کی برکت ان کو دوبارہ زندہ کیا. دیکھو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ تو قادر ہے. تو دوبارہ زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جنگ سے یا جہاد سے بھاگ کر تم کہیں چلے جاؤ گے تو یہ مت سمجھو تم موت سے بچ جاؤ گے, اور جہاد میں جانے سے یہ مت سمجھو کہ تم مر جاؤ گے. موت اللہ کے حکم سے آئے گی. تم جہاد میں جاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے اللہ چاہے گا. جہاد میں نہیں جاؤ گے تو کہیں بھاگ کر چلے جاؤ دوسرے ملک میں, موت وہاں بھی تمہیں دبوچ لے گیا. افغانستان کے جہاد کے دوران کئی مجاہدین ایسے ملے, وہ کہنے لگے کہ اتنی گولیاں روس کے فوجی چلاتے تھے کہ اپنی قمیضوں کو وہ دکھاتے تھے گولیوں سے چھلنی ہوئی ہوتی تھی ان کی قمیضیں, لیکن ایک گولی بھی جسم میں نہیں لگتی تھی. کہ اللہ اگر چاہے تو جنگ کے اندر بھی موت نہیں آئے گی. حضرت خالد ابن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں, جب مرنے لگے تو روتے ہوئے کہنے لگے اموت کموت الحمار, میں ایسے مر رہا ہوں جیسے گدھا مرتا ہے, کہ اپنے بستر پہ مر رہا ہوں اور ساری زندگی میں نے جہاد لڑائیاں لڑی ہیں, میرے جسم میں 1 انچ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کہیں تیر نیزہ تلوار کا نشان نہ ہو. لیکن میں دنیا کے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جنگ میں جانے سے بندہ نہیں مرتا, مرتا اللہ کے حکم سے ہے. یہ سمجھائے. فرمایا الم تر الی الذین خرجوا, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے اپنے گھروں سے, وہم الوف, اور وہ کئی ہزار تھے, حذر الموت, موت سے ڈر کر, فقال لهم اللہ موتوا, پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ. وہ سارے مر گئے, 1 ہفتہ مرے رہے. ثم احیاهم, پھر زندہ کر دیا اللہ نے ان کو. ان اللہ لذو فضل, بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ لا یشکرون, شکر نہیں کرتے. وقاتلوا, اور لڑائی لڑو اللہ کے راستے میں, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ توجہ, قرض حسن اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا ہے, اللہ تعالیٰ لازماً اس کو واپس کریں گے. اور اتنا نہیں, مثلا کسی نے کسی کو ₹1,00,000 قرض دیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی نے اللہ کی راہ میں ₹1,00,000 خرچ کیا تو وہ یہ نہ سمجھے اللہ کو 1,00,000 ہی دیں گے واپس. نہیں, فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, بڑھا چڑھا کر دے گی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا. ہو سکتا ہے 5 لاکھ مل جائے اس کو, 10 لاکھ مل جائے, 20 لاکھ کا منافع کاروبار میں ہو جائے. یہ اللہ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ دیں گے. واللہ یقبض ویبسط, اللہ ہی جو ہے رزق تنگ کرنے والا ہے, وہی تنگ کرتا ہے, وہی کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.